اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، پارہ نمبر 15 سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 1، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر واقعہ معراج کا تذکرہ کیا ہے۔ واقعہ معراج کے متعلق مختلف روایات، مختلف احادیث ہیں، تو اگر ان سب کو جوڑا جائے تو جو خلاصہ بنتا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ کے گوش گزار کروں گا، کیونکہ ہر روایت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، ٹائم بہت لگ جاتا ہے۔ تو جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سوئے ہوئے تھے، آپ کو وہاں سے اٹھا کر حتیم میں لایا گیا اور آپ کا آپریشن کیا گیا۔ کہا جاتا ہے یہ دنیا کا پہلا آپریشن تھا جو فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا۔ آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کے دل کو نکالا گیا اور اس کو آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اس دل کے اندر علم و حکمت کو بھر کر واپس وہیں رکھ کر سلائی کیا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق نامی سواری کے اوپر سوار کیا گیا۔ یہ اتنی بڑی سواری تھی، جہاں تک نگاہ جاتی اسی کا ہی قد نظر آتا، اتنی بڑی سواری تھی۔ اور اس سے پہلے اس سواری کے اوپر نہ تو کوئی بیٹھا تھا جس نے سفر کیا ہو، اور نہ یہ کسی سے کنٹرول ہونے والی سواری تھی، اور بجلی سے زیادہ تیز چلنے والی سواری۔ آپ کو براق کے اوپر بٹھایا گیا اور پھر بیت اللہ سے آپ کو مسجد اقصی تک لے جایا گیا، جو اس وقت کی سب سے دور ترین مسجد تھی، اور پھر وہاں سے آپ کو سیڑھی کے ذریعے آسمانوں پہ لے جایا گیا، اور آسمانوں پہ مختلف آسمانوں پہ آپ کے مختلف انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ یوں اس پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ۔ جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اپنی اصل شکل و صورت کے اندر دیکھا، جو وہ 600 پر تھے انہوں نے پھیلائے ہوئے، اور اپنی اصل جو شکل تھی اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا، اور پھر اس وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انعامات اللہ کی طرف سے دیے گئے، مختلف تحفے دیے گئے، اور ان تحفوں میں سے سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا انعام جو تھا وہ تھا 50 نمازوں کا۔ جب آپ پلٹ کر واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے، ان کو بتلایا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بہت زیادہ ہے، آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی، واپس جائیں اللہ کے پاس اور کم کروا کے آئیں۔ آپ پھر واپس پلٹے اور اللہ سے درخواست کی کہ آپ کم کر دیں۔ یوں اس طرح حضرت موسیٰ کا بار بار آپ کو واپس بھیجنا اور آپ کا واپس جا کے درخواست کرنا اور نمازوں کا کم کروانا، یوں اس طرح 5 نمازوں کا رہ جانا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ آرڈر جاری کرنا کہ جو 5 نمازیں پڑھے گا اس کو 50 کا ہی ثواب ملے گا، کیونکہ میرے حکموں کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مسجد اقصی لایا گیا، اور جب وہاں پہنچے تو وہ جو انبیاء کرام تھے وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے امام کا انتظار کر رہے تھے، تو جب حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے امام کون ہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر آگے کر دیا اور کہا کہ آپ ان سب کے امام ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جاتے وقت تھا، مگر جو راجح قول ہے یہ واپسی پر تھا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے واپس بیت اللہ لایا گیا۔ اور پھر یہ جو سارا واقعہ تھا، یہ ساری سیر تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک رات کے اندر کروائی گئی، اور یہ ایک معجزہ تھا۔ اور یہ جو سیر تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے، مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی،